واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے۔ سب سے پہلے تو بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے اس کو قبول کر لے، اور یہ بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی حاجت کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہم پڑھتے ہیں، آپ کبھی سوچیں کہ اتنا پیار آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہم لوگ سوچیں کہ ہائے اب میں نے کیا کرنا ہے، کہ ایون اگر گھر میں پریشانی ہے تو یہ پڑھ لو، اگر بچے نافرمان ہو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ لو، اگر کوئی بھی دعا مانگ رہے ہو قبول نہیں ہو رہی تو پھر یہ کر لو، اگر پہاڑ جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے تو یہ پڑھ لو تو ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ دل کی شفا کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب ایسے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو دل بھی سکون میں آتا ہے۔ ہر چیز کا علاج اس کے اندر ہے، بس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث کو کھول دے۔ تو یہ بھی جو آج کی حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا اس کی پیٹھ پیچھے، کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے سرحانے مقرر کر دیتے ہیں جو اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس نے مانگا اس کی مثل اس کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے تو وہی دعا اس کے لیے بھی قبول ہو جائے۔ تو آپ کو کبھی ایسا لگے نا کہ کوئی دعا مانگنی ہے تو آپ پہلے کسی کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ کسی کے لیے دعا مانگے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ دعا جب تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو گے تو تمہارے لیے بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول وہ دعا کر لیں گے۔ تو دیکھیے ہم اکثر ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہتے ہیں آپ السلام علیکم جی میرے لیے دعا کرنا، میں اب کسی کو یاد رہے نہ یاد رہے، ہمیں ایک عادت سی ہو جاتی ہے، یاد رہے تو بڑا اچھی بات ہے، لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کیا ہی دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں اگر ہمارا عمل ایسا ہونا، ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی ہے بندہ نہیں بھولتا، یوزلی بہت ہی کوئی بد خصلت ہوتا ہے جو بھول جاتا ہے، لیکن اگر انسان جو ہوتا ہے نا جس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے وہ نہیں بھولتا، پھر آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا، پھر اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ کتنا ریورس سسٹم ہے نا کہ وہ اگر ہمارے لیے دعا فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، رائٹ، فرشتہ اس دعا پہ آمین کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے میرے پیٹھ پیچھے دعا کی تو وہ اس کی دعا مجھے لگ گئی، پھر کیونکہ اس نے میرے لیے دعا کی تو اس کے لیے جو اس کے دل میں چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور کیونکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث تھی کہ 3099 کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کبھی اپنے لیے بددعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ ہی اپنے مال کے لیے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ غصے میں آ کے بندہ ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہنی چاہیے، کہ نہ اپنے لیے، نہ اپنی مال کے لیے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے۔ اور وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں اس نے سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارا وقت سنتے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس میں اگر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی محفل ہے، جیسے آج ہم لوگ سارے جمع ہو کے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کبھی ایسی لفظ منہ سے نہ نکالیں، یو نیور نو کہ کس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر بعد میں بندے کو پچھتانا پڑے۔
تو یہ دو احادیث تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم جو آیا کر رہے تھے اس کے آخر میں ان اللہ مع المتقین جب ہم نے پڑھا تھا، تو کیونکہ آخر تھا تو پھر اس کی میں نے اتنی تفسیر نہیں کی تھی، میں نے سوچا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، تو یہاں سے ہی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں پہ کیا ہے ان اللہ مع المتقین۔ تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اچھا جب مجھ پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو صبر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہہ رہے کہ ان اللہ مع المتقین، تو متقین کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ دیکھیں قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ اس کے علاوہ تو چلو پھر ہدایت ہی نہیں، ہاں علم لینا ہے بڑا مل جائے گا، اگر اس کے نوٹس بنانے کے لیے لینا ہے تو وہ بھی مل جائے گا، ٹیسٹ لینے کے لیے ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا، لیکن ہدایت اس میں سے صرف اس کو ملے گی جو متقی ہے۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ رائٹ، ہمیں یہ جاننے کے شوق ہوتا ہے نا کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم متقیوں کے لیول پہ آ جائیں۔ تو آپ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور رجا اور امید کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ جو انہوں نے گائیڈنس ہمیں دیا نا، اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ متقی جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اب ہم نے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ ان چیزوں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی چیزیں ان سے بچ جاؤ، اور جو حلال ہے اس کی طرف چلے جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرتے دم تک تم اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کی سبمیشن کرتے ہی رہنا۔ تو متقی جو ہوتے ہیں نا، یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے نا، تقوی وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب ہوتا ہے، آپ سوچیں ایک بیج ہے، ہم نے اگر وہ بویا اور وہ اس کے بعد اس میں چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے نا، آپ نے کبھی اگر گارڈننگ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اتنی خوشی ہوتی ہے وہ پہلی کمپل دیکھ کے کہ بیج نکلنا شروع ہو رہا ہے جیسے، اور پھر وہ بنتے دیکھتے 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 اتنا خوبصورت پودا آ جاتا ہے، کسی پہ پھل آتے ہیں، کسی پہ پھول آتے ہیں، جس طرح کبھی ہم نے پودا لگایا ہوتا ہے نا اسی طرح کا پھر نظر آتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تقوی بالکل ایسے ہے، اب دل کے اندر اگر بیج بوتے ہیں نا تقوی کا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو انہوں نے گائیڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، تو وہ ہمارے جوارے کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء سارے، ہمارا چہرہ، ہمارا ہاتھ، ہمارا پورا جسم، اس پہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، مینس کہ ہمارا عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اب مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ایمان، ایک ہوتا ہے قانونی ایمان، آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی بھی ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے کوئی بھی، اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پورا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم سارے اس کو مسلمان کہیں گے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ اگر صرف یہ جو تھا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنو والی بات، یہ وہی والی بات ہے کہ ابھی وہ اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اور جیسے کلمہ پڑھا تو پھر اگلا تقاضا شروع ہو گیا۔ ابھی تو کلمہ پڑھے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں تو اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی سبمیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ اور یہ نماز جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارا ایک جو کہتے ہیں نا جیسے گاڑی میں گیس بھرنا،
یہ بالکل ویسا ہوتا ہے کہ گیس ہم اپنے اندر بھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت کرنے کا انداز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ می، اور جیسے ہی وہ گیس بڑھتی ہے تو پھر کیا ہے کہ بیٹھنا تو نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ نکلو کرنے کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یاد رکھا کرے اس بات کو۔ تو جب تقویٰ آئے گا نا تو پھر یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات میں جو تقویٰ کہتے ہیں نا ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تقویٰ والوں کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق کی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی چھوڑوں نہ، مجھ سے جو میری وسعت ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ، مینس کہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مشکل ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے تم متقی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا دیں گے کہ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، تقویٰ اختیار کر لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر کام آسان کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ ہم پوری کو پتہ ہوتا ہے تو پھر ہی ہم عمل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں نا، اور پھر جب عمل کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا یہ عمل تو متقیوں والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ لیول عطا کر دیں گے کہ پہلے ایک سیڑھی پہ جیسے چڑھتے ہیں پھر دوسری تیسری اس طرح سے چڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ اس لذت کے اندر آ جاتا ہے کہ بس اس کو وہی نظر آتا ہے کہ میرا ہر کام میرے اللہ کی خوشی کے لیے، میرا ہر غم جو اللہ نے مجھے دیا نا اس کے لیے بھی سمے نفات آنا کہ اللہ تو جیسے جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ یہ اب منافقین کے بارے میں ہے کہ دیکھیں منافقین کون ہے؟ جو مسلمان تھے نا، کہ جب سورت نازل ہو رہی ہے تو آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کین یو امیجن، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم تو ترستے ہیں نا کہ خواب میں یا اللہ تھوڑا سا بس رسول اللہ کی کوئی ایک چھوٹی سی جھلک ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سوچو یہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا نا، لیکن جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان کر دی کہ دیکھو اگر ایسی چیزیں کسی میں دیکھتے ہو نا تو وہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اس سے دور رہنا، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے دوست کے عمل کی طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو بی کیئرفل، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان سے تم نے فاصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ہوتی تھی اس وقت، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی ہے مَن یقول، جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس سے تو کیا تمہارا اس سے ایمان، مطلب طنز کی طرح نہیں، جیسے کہتے کہ کون ہے اس تم میں سے جس کا اس آیت سن کے یا یہ حکم سن کے اس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُ ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں
کہ وہ اس سے زیادہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فزادتہم، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں. جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی، جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا. اب دیکھیے ہم اکثر بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. کبھی ہمارا ایمان اتنا ہائی لیول پہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کرنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک لالچ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھے موقع ملے میں یہ کروں، مجھے موقع ملے. اور کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی اموشنلی ہم کسی چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بس کہتے ہیں کہ نہیں بس میں چپ کر کے بیٹھی رہوں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے حنظلہ. کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اٹھ کے گھر گئے اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں میں جیسے بیٹھے بات کر رہے تھے، کھانا وانا کھا رہے تھے. اچانک ان کو یہ احساس ہوا کہ جب میں رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا تھا تو میرا تو ایمان کا اتنا ہائیسٹ لیول تھا، اب میں گھر آئے ہوں تو میں تو بھول ہی گیا ہوں، میں تو بیوی بچوں میں اور اس چیزوں میں لگ گیا ہوں. صحابی تھے نا، تو کہتے ہیں کہ فوراً اپنے جوتے پہنے اور بھاگے مسجد نبوی کی طرف، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے. انہوں نے کہا حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو حنظلہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو جب ایسے محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا تو ایمان کا لیول اتنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. گھر جاتا ہوں تو میرا ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، چلو ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے پوچھا کہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر تمہاری یہی حالت رہتی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھی تو راستے میں فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے، بستروں پہ تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے. ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جب وہ لیول گھٹتا ہے تو تم نے اس کو کیسے بڑھانا ہے؟ پھر سے اپنے آپ کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، مینس کہ جب قرآن پڑھو، عمل کرو، تو تمہارا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا. جب بھی آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں نا، اب تو اتنی آسانی ہے ہمارے فون میں قرآن پاک کا ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. آپ اپنی ایک سکرین کھول دیں، لیٹے ہوئے ہیں کسی بھی حالت میں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں. ایک دم سے آپ کو ہمت آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب سورہ نازل ہوتی ہے تو منافق جو ہے ان کا ایمان کم ہوتا ہے لیکن مومن کا ایمان اوپر چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. حضرت عمر کی بات آپ یاد کریں کہ ایک یہودی نے ان کو کہا تھا نا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، جس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو عید مناتے اس دن. تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ تم تو ایک عید مناتے نا، ہم نے دو عیدیں منائی تھی. کیونکہ حضرت عمر نے کہا مجھے یاد ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تھی ہم عرفہ کے میدان میں تھے، جمعے کا دن تھا اور وہ عید کا بھی دن تھا، اور وہ جمعہ بھی عید ہوتا ہے نا، اور جمعے کا بھی دن تھا، ہم نے تو دو عیدیں منائی تھی. تو مومن جو ہے وہ تو خوشیاں مناتے ہیں جب وہ قرآن پاک کا کوئی حکم دیکھتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہائے اب یہ بھی کرنا ہے، ہائے اب یہ بھی کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مجھے اپنے آنیسٹلی بعض اسٹوڈنٹ کے جب میسیجز ملتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل چاہتا ہے میں سامنے ہونا تو بس میں ان کو پتہ نہیں کیا کروں، کہ روتے ہوئے میسیج آتے ہیں کہ سازا پہلے ہم انتظار کرتے تھے، اچھا ٹی وی کا اگلی قسط کب آ رہی ہے، تو یہ چیز کب ہو رہی ہے، اب سارا وقت انتظار ہوتا ہے اگلی کلاس کا لیسن کب آئے گا، اگلی کلاس کا ہائے تھوڑے سے اور آیات زیادہ کر دینا. آنیسٹلی اتنی دفعہ مجھے آپ لوگوں کے میسیج ملتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، ہماری کلاس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹے بچوں والے بھی ہیں، ہر ایک کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سبق نہیں یاد کر سکتے. تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں. ان کو جب سمجھ آتی ہے قرآن ان کی زندگی میں کھلتا ہے تو ان کی زندگیاں ایک اور لیول پہ چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 125 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ،
کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، جن کے دل ہی بیمار ہیں، فزادتہ رجسن الی رجسہم، تو زیادہ کر دیا کس نے؟ اس قرآن نے، ان آیات نے. وہ کہا نا فصورت نازل ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو محفل میں بیٹھے ہوئے قرآن ہی سن رہے تھے نا، تو ایسے جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے رجس، ان کا جو گندگی ہے نا، اس میں ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا. اب ہم سوچیں ہے قرآن کیسے گندگی میں اضافہ کر گیا؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل وحی کی کس کے ساتھ دی تھی کہ وحی جو ہے وہ بارش کی طرح ہے. بارش تو ایک ہی طرح کی آسمان سے آتی ہے، ایک ہی طرح کی بارش نیچے نازل ہوتی ہے. اب اگر ایک ایسی زمین پہ بارش برستی ہے تو وہاں سے پھول اگتے ہیں، وہاں پہ پھل نکلتے ہیں، وہاں پہ بہار آتی ہے. اور وہی بارش جب ایک گندگی کے اوپر آتی ہے، کہیں پہ بہت کوڑے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی ہوگا تو ایک دم سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے نا. اگر ایسے مٹی کا ایک کوئی ڈھیر کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ دلدل سی ہے تو وہاں پہ بارش ہوگی تو وہ اور گندا ہوگا. تو اگر اندر یہاں پہ گند ہے نا تو کوئی قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا یہاں سے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن دل کی شفا ہے. اپنے سب سے پہلے اپنے اندر صفائی کریں. اگر ہم ملا جلا رکھیں گے نا کہ نہیں جی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے تو اثر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب نہیں پتا تھا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا، رائٹ؟ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن جانتے بوجھتے جب ہمیں پتا ہے کہ ایسی، کیونکہ ہماری زندگیوں میں 24 گھنٹے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. اب میں ابھی کل تھا، آج کا منڈے ہے نا، سیٹرڈے کو میں نے ایک درس پہ تھی، کیونکہ میری دوست ہے اس کی بیٹے کی شادی تھی تو وہاں پہ میں گئی تھی. پہلے میں نے ان کو یہی پوچھا تھا، میں نے کہا دیکھیں درس کے بعد یوزلی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہی ڈانس وانس شروع کر دیتے ہیں، جی مہندیاں، یا پھر مائیوں کے نام سے کہ چلو لڑکا لڑکی ڈانس کریں گے. اگر آپ نے ایسا کچھ فنکشن کرنا ہے تو آئی ایم ناٹ کمنگ فار دا درس، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول کم. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں اٹس اونلی فار لیڈیز ہے، تو ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں ابھی کیونکہ اتنا کامن چیزیں جب ہو جاتی ہے نا، جب کامن چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس از اے پارٹ آف آور لائف، کیونکہ امی بھی یہ کر رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ محلے میں سارے لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں، تو میری دوست بھی ایسے کر رہی ہیں، تو میرا ہر کوئی تو ایسے کر رہا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہوتا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہمیں پتا ہو، جب ہمیں پتا لگتا ہے تو پھر اگر کوئی بھی جیسے داعی دین اب کہیں پہ بات کریں تو اگر تھوڑی سی ان کو مشکل بات لگتی ہے، ٹف بات لگتی ہے، تو دوسرے لوگ تو غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں کیونکہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے. اب میں یہ بات جو کر رہی ہوں فی قلوبہم مرض کی، کہ اندر سے صفائی کرنی ہے تو ہم نے گندگی کو نکالنا ہے نا. جتنی حرام، جتنی غلط چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک پور کی اللہ نے حرام کر دیا، باقی تو کوئی چیزیں نہیں ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں، خون حرام ہے، وہ تو کھانے پینے کی 4-5 چیزوں کا ہمیں پکا پتا ہے، اچھا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. باقی چیزیں ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ تمہارے رب نے بے حیائی فحاشی کو حرام کیا، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو. وہ نہیں یاد رہتا، بالکل بھول جاتے ہیں، اور کوئی یاد بھی نہیں کراتا نا ڈر کے مارے. تو یہ چیزیں ہمیں میں ہر دفعہ آپ کو یاد یہ کراتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے فیملی میں، دیکھیں زندگی میں خوشیاں اور موت، غم سب ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ خوشیاں کیسے مناتے تھے، وہ غم کیسے مناتے تھے. ہم جب حدوں سے نکلتے ہیں نا، اور پھر ان گھروں میں رحمتیں نہیں آتی ہیں. ڈیفینیٹلی جہاں پہ حرام ہو رہا ہے، وہ نیا بچے کو جب ہم رخصت کر رہے ہیں خوشیوں کے ساتھ اپنی طرح سے، وہاں پہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر ہم روتے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کریج بھی دے. ہم جانتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمت ہی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ ہم شاید اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے، یا آئی ڈونٹ نو، کچھ نہ تو گڑبڑ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم رجسا
इला रिजसिहिम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नजासत में और ज्यादा नजासत को बढ़ा दिया क्योंकि उनके अंदर ही खैर नहीं थी। वह मातू, और वो मरे इस हाल में, वह हम काफिरून, के वो काफिर ही थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अवला यरौना, क्या नहीं वो देखते, अन्नहुम युफ्तनूना, कि वो आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन, हर साल, मर्रतन और मर्रतैन, एक मर्तबा या दो मर्तबा, सुम्मा, फिर ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून, कि वो नहीं तौबा करते और वो नसीहत नहीं लेते। अब ये इतनी प्यारी मुझे आया लगी, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आ रही है, मेरे ऊपर ही क्यों ऐसे हो रहा है। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी प्यारी बात बता दी कि क्यों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि मोहब्बत करते हैं ना, हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हालांकि वो गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि उन पे एक या दो मरतबा साल में मुसीबत आती है। क्यों आती है? ताकि वो तौबा कर लें। कितनी प्यारी बात है कि वो तौबा कर ले, वो तौबा ही नहीं करते हैं और वो नसीहत ही नहीं पकड़ते, तो इस वजह से उनके ऊपर मुसीबत आती है। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि मुसीबत में और आजमाइश में क्या फर्क है। हजरत अली ने फरमाया था कि मुसीबत कट जाती है। मुसीबत वो होती है कि जब इंसान के ऊपर, मुसीबत वो होती है कि जब इंसान के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो इंसान अल्लाह से दूर हो जाए, तो वो मुसीबत है। और जब वो मुश्किल वक्त आता है और इंसान अल्लाह के करीब हो जाए, वो आजमाइश है। मैंने शुरू में आपको उलट थोड़ा सा बता दिया था कि मुसीबत कटती नहीं है, आजमाइश कट जाती है। आजमाइश जो होती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का टेस्ट होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पे बयान किया कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है। तो इम्तिहान आता है, बंदा सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबत, वो जो आजमाइश है ना, उसको काट देते हैं। मुसीबत चिपक जाती है, मुसीबत चिपक जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसीलिए कि तुम्हारे लोगों, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें बार बार मुसीबतों में डाल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आयत नंबर 127 में, वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब कभी नाजिल की जाती है कोई सूरत। देखिए पहले हमने इस क्लास का आगाज किया था ना, उसमें भी था वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन। यहाँ पे भी वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा से फरमा रहे हैं, वइज़ा, अल्लाहु अकबर, मा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब भी नाजिल की जाती है कोई सूरत, नाज़रा बाज़ुहुम इला बाज़, तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो मुनाफिक बैठे होते हैं ना। अब ये देखिए, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ लगती है, क्योंकि अगर कभी आपने गौर किया होगा शायद कि जब तक हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था, तो कभी ऐसा होता है ना कि किसी ऐसी महफिल में जहाँ पे कोई दर्स होता है या कुरान पढ़ाया जाता है, तो अक्सर लोग जो ऐसे वाले होते हैं ना, जो अल्लाह के बहुत करीब नहीं होते, वो उनका कोई दिल नहीं लग रहा होता, उनको होता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो। अब दर्स वाले भी बोलती जा रही हैं, अब दुआ भी इतनी लंबी है, बस करे। बाज़ लोगों का तो दिल लगा होता है ना कि हाय हमें और पता चले, और पता चले। बाज़ लोगों का ये होता है, और ये भी आपने सुना होगा कि अच्छा इनविटेशन है ना, तो मैं ज़रा लेट जाऊंगी क्योंकि इतना लंबी बात होती है। तो ये वाली आयत पढ़ते हुए ना मेरे ज़हन में ऐसी सारी बात आ रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे वो अंदर के जो होते हैं ना दिल के ख्यालात, वो एक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोद खोद के जैसे बाहर निकालते हैं ना, कि देखो ये करते हैं, ये होता है, ये होता है। कि वाइज़ा मा उन्ज़िला सूरतुन, जब कभी नाजिल की जाती है कोई सूरत, नाज़रा बाज़ुहुम इला बाज़, तो देखता है बाज बाज की तरफ, हल यराकुम मिन अहदिन, कि क्या देख रहा है तुम्हें कोई और। मतलब एक दूसरे को आंखों से इशारे नहीं जैसे करते कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, तो फिर क्या कहते हैं, सुम्मन सरफू, तो फिर वो खिसक जाते हैं। मतलब एक दूसरे को देखते हैं ना, कोई नहीं देख रहा, चल बाहर चलते हैं यार, ये तो चुप ही नहीं हो रहे, थोड़ी देर जरा पानी शानी पीते हैं, बाहर बैठ के गप्पे मारते हैं, उतनी देर खत्म होगा, ये क्लास खत्म होगी तो आ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सरफ अल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह उनके दिल फेर देता है, बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इस वजह से ये लोग अक्ल ही नहीं रखते, ये समझ ही नहीं रखते।
اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اسی لیے دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی کہ دعا مانگا کرو اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. اور پھر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے. اللہ اکبر. بہت مانگا کرے یہ دعا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ہمیں ساری دعائیں سکھائی نا. تو اب دیکھیں کہ اور میں ہدایت کا دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی وہ ہدایت، بس اللہ کی مرضی ہے، ہدایت نہیں ملتی تو اب کیا کرے بندہ، بس اس سے دعا کرو اللہ ہدایت دے دے، اوپر سے بات کر رہے ہوتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یضل من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اللہ کیوں گمراہ کر رہے ہیں نا، بندہ تو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا قصور ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت دیتے ہیں الیہ اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے. ہدایت ایسے نہیں ملتی ہے کہ بس ایسے بس منہ سے بول دیا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کیوں ہدایت نہیں مل رہی فلاں کو، پھر بھی دیکھو سارے وہ کام ایسے کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ وہ حالت ہے جب دل بدلتے ہیں نا اور دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. ہم جب ہمارے عمل میں وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ من اناب، اتنا مجھے میں نے اس کو انڈر لائن کیا کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کھلا بتا دیا کہ جو رجوع کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی. فالتو نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی بس ٹھیک ہے میں نے کہا یا اللہ ہدایت دے دے یا اللہ ہدایت دے دے تو ایسے ہدایت مل گی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکے. اللہ اکبر. اب دیکھیے بہت پیاری 2 آیات سورۃ توبہ کی لاسٹ آیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 آیات کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا نا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی حیات میں قرآن ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا تھا. تو ہوا کیا تھا کہ جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت عمر کو بڑی فکر لگی. انہوں نے کہا کہ اتنے حافظ قرآن جو ہے، قرآن کیونکہ ایک جگہ پہ تو جمع نہیں تھا نا، لوگوں کے دل میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 700 مطلب حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں. اگر اسی طرح سے، کیونکہ جنگوں کا زمانہ تھا وہ تو ہو رہی تھی، تو اسی طرح سے یہ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن جو ہے اس کا کیا ہوگا، تو کس طرح سے لوگوں تک بات پہنچے گی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خلیفہ تھے. حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، بالکل نہیں میں کروں گا. پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق خود ہی یہ بیان کر رہے ہیں یہ سارا واقعہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. حضرت عمر بار بار حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے رہے کہ ابوبکر اس میں خیر ہے، یہ جمع کرنا ضروری ہے کیونکہ اسلام اتنا پھیل رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں مسلسل انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات پہ اور مجھے اطمینان ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں نے پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلایا، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بلایا. زید بن ثابت جو تھے نا، ہی واز اے کاتب وحی، اور پھر اس کے علاوہ ہی واز حافظ قرآن بھی، ینگ بھی تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس طرح سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ پوری ٹیم بھی ساتھ دی نا، ان کے ساتھ آپ مل کے یہ کام کریں. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر مجھے یہ حکم دیتے نا کہ مدینہ کا یہ پہاڑ پورا کھود کے دوسری جگہ پہ جا کے لگا دو تو میرے لیے یہ آسان ہوتا، میرے لیے اللہ کا کلام اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کہ میرے لیے اتنا مشکل تھا.
کہتے ہیں میں بار بار انکار کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر مجھے بار بار یہ سمجھاتے رہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دے دی اس بات میں. اور پھر میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر کی تھی پہلے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی تھی. تو پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنے کی حامی بھر لی. اب واقعہ کیا ہوا تھا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا، حضرت عمر کو اور زید بن ثابت کو مسجد کے دروازے پہ بٹھا دیا، اور ان کا رول یہ تھا کہ جب تک، کیونکہ ان کو تو زبان نہیں آتا تھا، ان کو حافظ تھے یہ تو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب تک کسی ایک آیا کے بارے میں 2 گواہ نہ ہوں اور وہ قسم اٹھا کے اللہ کی یہ کہیں کہ یہ آیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے، تو اس وقت تک یہ آیا لکھی نہیں جائے گی، کیونکہ سب کو تو زبانی یاد ہی تھا نا. تو کہتے پھر یہ اس طرح سے ہونا شروع ہوا، قرآن لکھا گیا. اب آخر میں کیونکہ ان کو تو زبانی یاد تھا کہ سورۃ توبہ کی آخری یہ 2 آیات ہیں، لیکن یہ لکھی ہوئی کسی کی گواہی، 2 کی گواہی بھی چاہیے تھی، تو یہ نہیں مل رہی تھی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، ان کے پاس یہ 2 آیات ملی. اب ہوا کیا کہ 2 آیات تو ان کے پاس مل گئی، لیکن اب کیونکہ 2 گواہوں کی ضرورت تھی، ایک گواہی پہ تو لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا اصول یہ تھا. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ زید بن ثابت کو کہ یہ رکھ لو یہ آیات، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی کو 2 گواہیاں کہا ہے. اور وہ کیسے تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا. رسول اللہ کو اچھا لگا، انہوں نے اس کی پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے. بات فائنل کر کے تو وہ پیسے لینے کے لیے گھر گئے، اور تیزی سے پیسے لے کے ابھی آ رہے تھے تو اس آدمی نے کسی اور کو، کوئی اور وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے. اس کو ذرا تھوڑے زیادہ پیسے لگے تو اس کا لالچ آ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو گھوڑا میں نے تم سے خریدا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو خریدا نہیں تھا، آپ نے تو بس بات کی تھی. اچھا کوئی گواہ لے کے آئیں. آپ دیکھیں ذرا. تو حضرت یہ جو تھے نا خزیمہ بن ثابت، یہ ادھر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا تھا، تو ان کو پھر دینا پڑا. تو رسول اللہ نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات نہیں کہی تھی، تو تم نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں اور وہ بات کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے گواہی دی ہے کہ آپ نے اگر کہا ہے تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کے سامنے یہ بات کہی کہ خزیمہ کی گواہی آج کے بعد 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہے. کیونکہ میں کہتی ہوں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتا ہوگا اس بات کا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب ایک کوئی ایسی صورت پہ ورنہ تو یہ لکھی کیسے جاتی کہ، اور 2 آیات ہے، ایک یہ والی اور ایک اور سورہ کی ہے، میرے ذہن سے وہ نکل گیا کہ اس کی بھی 2 آیات صرف انہی کے پاس تھی. تو پھر ان کی 2 گواہیوں کی جگہ تھی، تو جس پہ پھر یہ آیات لکھی گئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ آتا ہے، ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں، ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ شبلی وہاں پہ آئے، اور شبلی کو دیکھا انہوں نے ابو بکر بن مجاہد نے، تو کہتے ایک دم خوشی سے کھڑے ہوئے اور جا کے ان کا استقبال کیا، ان سے ہاتھ ملایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں انہوں نے ان کو چوما. کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر بن مجاہد سے کہا کہ یہ تم نے مطلب کیا کر رہے ہو، تم اتنا ایکسائٹمنٹ میں اٹھ کے جیسے ملنا اور چومنا ان کو. تو لوگ تو ان کو کہتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں نا پاگل سا مجنون والا اس طرح کا آدمی ہے. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو شبلی آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں اس کو چوما. اور پھر کہتے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو 2 آیات ہیں نا سورۃ توبہ کی، کہ شبلی یہ ہر روز یہ آیات پڑھتا ہے اور پھر درود مجھ پر بھیجتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں. اور ایک اور روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے.
تو انشاءاللہ آگے بھی آخری آیت کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہارے ہی نفسوں میں سے. اب دیکھیے کہ ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں سارا ان کی حیات کے بارے میں کہ اس وقت کیا واقعات ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اتنا تنگ کرتے تھے. ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد کوئی 4-5 فرشتے ہوتے، یا کچھ ایسی چیز ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا. اگر ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانے تو ہمیں مار پڑتی تو ہمیں پتہ چلتا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی معجزہ دکھاؤ. تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں نے کسی فرشتے کو بھی بھیجنا ہوتا نا تو میں انسان ہی کی شکل میں بھیجتا، تاکہ انسان کے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے درمیان نبی ہے. انہوں نے تو عمل کر کے دکھانا تھا نا. اب جو کانسیپٹ ہے، آپ دیکھیں سورۃ کہف کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یہ نہیں سمجھ کے دیتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے انما، بے شک، یقیناً، سرٹنلی، انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی دیکھیں ایک کانسیپٹ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہے. اب کیونکہ آف کورس رسول اللہ بشریت کے کہتے ہیں نا ہائیسٹ لیول پہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، رائٹ، اس مقام پہ رحمت للعالمین، لفظ ہی کوئی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد کراتے ہیں، دیکھو وہ انسان تھے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور تھے نا، تو پھر پتہ ہے کیا مزے کی بات ہے کہ جان چھوٹ جاتی ہے یہ کہ وہ تو نور تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو اتنی حدیثیں ہمیں سنا رہے، رسول اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو نور تھے اس لیے انہوں نے کیا. ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے میں تو طاقت بھی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے ہیں انسان. یہ سارے میں نے جو حکم دیے، کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں جو انسان نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی دوست تھے، ان کے بھی احباب تھے، ان کے گھروں میں بھی خوشیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی غمیاں تھیں، سارا کچھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مثل راہ تھا کہ ہم نے کیسے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. اور جب ہم ایسے کہہ کے نا کہ وہ تو نور تھے تو اپنی جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی وہی بات کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ البتہ آ گیا رسول تمہارے اندر، تمہارے ہی نفسوں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ بڑا اس پہ دکھی ہوتا ہے، بڑا گرام گزرتا ہے، علیہ اس پر، ما عنتم، کہ تم مشقت میں پڑو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حریص، وہ حریص ہے اس بات پہ، علیکم، کہ تمہیں کسی طرح سے بھلائی مل جائے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ حریص ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ مومنوں کے لیے بڑا شفقت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ کیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا کہ وہ اس پہ بڑا مشکل ہوتا تھا، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت جو ہے اس پہ کوئی مشکل ایسی آئے کہ وہ نہ کر سکے. اور وہ مومنوں کے لیے تو اتنے مہربان تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں بار بار جو لفظ آتا ہے نا، جتنی انعامات، جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں کے وعدے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتوں کے وعدے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں یہ مل جائے گا، آخرت میں یہ مل جائے گا، مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. مومنین کی میں نے نشانی آپ کو شروع میں بتا دی تھی نا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب وحی نازل ہوئی تھی تو 40 سال کی عمر تھی نا. اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیں، کیونکہ بشریت میں جب ہم آتے ہیں نا تو ان کا وہ ایک پارٹ اپنی ذات پہ لا کے ذرا دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، کہ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ ان کے دادا جو تھے ہی واز قبیلے کے اپنے سردار تھے، اور رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے. ان کے لیے خاص جگہ تھی جہاں پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ بیٹھتے تھے. تو جو سردار بھی محبت کر رہا ہے تو سارے قبیلے والوں کو بھی پتا تھا. رسول اللہ کی اپنی ذات ایسی تھی کہ ہر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے، عزت بھی ہے،
کامیابی بھی ہے، سب کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور غار حرا میں جو پہلی دفعہ وحی نازل ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ واپس آئے، فوراً گھبرا گئے تھے نا، ڈر گئے تھے، واپس آئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پاس آ کے کہا زمبلونی زمبلونی، اور پھر ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور اوپر کمبل اڑا دیا. حضرت خدیجہ نے پوچھا جب وہ ٹھیک ہوئے کہ کیا ہوا، تو بتایا کہ اس طرح سے فرشتہ آیا، مجھے وحی آئی ہے اور میں ڈر رہا ہوں اس سے. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی نبوت نہیں ملی نا. تو پہلے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، حق والوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے. اور دیکھیں 40 سال نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو عزت سارے کر رہے تھے، ایک وحی جب نازل ہوئی نا، پہلے تو 3 سال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی انہوں نے چھپ کے، جیسے ابھی ظاہری طور پر تبلیغ نہیں ہو رہی تھی نا، تو اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے چھپ کے جتنے پاس والے لوگ تھے نا ان تک یہ پیغام دیا. 3 سال کے بعد جب حکم آ گیا کہ اب اناؤنس کر دو، ذرا امیجن یور سیلف کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے جہاں سارے ہی ایسے جو شرک پہ ہیں، سارے فار ایگزامپل امریکہ میں، اور ابھی کوئی بھی نہیں ہے، سارے دوسرے اپنے ریلیجن پہ ہیں. حکم آ جائے کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اناؤنس کرو کہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب شرک حرام ہے، مت کرو ایسے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب انہوں نے سب پکارا، اس وقت کا یہی طریقہ تھا نا کہ اونچی جگہ پہ جاتے تھے، پکارتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو سب لوگ بھاگ آئے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنی عزت بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اپنا سگا چچا ابو لہب نے کیا کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ کوئی جواب نہیں آگے سے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور تو برباد ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جواب دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اناؤنس کیا تو پھر کیا ہوا تھا کہ لوگوں کی طرف سے دیکھے، کسی نے کہا یہ جھوٹا ہے، کسی نے کہا پاگل، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے. اتنا مطلب ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں، اگر سیرہ جب آپ پڑھ کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے مشکل وقت آیا تھا اس وقت، کہ جو اپنے جاننے والے تھے وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور راستے میں سے گزرتے تھے کانٹے بچھا دیتے تھے، کیونکہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی نا، جیسے سورج ڈھل جاتا تھا تو پھر راستے میں چلنا، اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں پہ کانٹے بچھا دیتے تھے. ان کے نیبر جو تھے، ابو لہب کا گھر ساتھ تھا، جو بھی ان کے نیبرز تھے وہ دیوار سے نا گند ان کے گھر کے اندر پھینک دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے. دیکھیں ہم لوگ تو چھوٹی سی چیز سے بھی آف کورس ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ہمارے لیے اگزامپل چھوڑ کے گئے ہیں نا کہ دین کی دعوت دینے کے لیے اتنی مشکلیں جس کو حد نہیں، لیکن اللہ نے ایک پہلی وحی آئی ہے، اور آخری وہ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا قم فانذر، کہ اب کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ، انذار کرو لوگوں کو کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، کہو ان کو. اور جب خود دیکھ کے آئے تھے تو لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، جو چغلی لگا رہے ہیں ان کی کیا سزا ہے، جو غلط کام کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے. نہ کرو ایسے. اتنی محبت جس کو حد نہیں، کہ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کسی طرح سے بچ جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ آیت نازل کر دی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ وائل ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو اشارے کرتا ہے، جو چغل خور ہے، جو تانے دیتا ہے نا، اس کے لیے. پھر ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر جب ان کے ساتھ
اتنی بدزبانی کی، رسول اللہ کچھ نہیں بولے. حضرت حمزہ حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے اس وقت، جب انہوں نے سنا یہ کہ ان کا غصے سے اتنا برا حال ہوا کہ میں جا کے اس کو دیکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا، جب اس کی وفات ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ، تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منانی شروع کر دی اور کہا کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کی تو آگے اس کے تو بیٹا ہی مطلب جیسے نہیں بچتا، تو اس نے کیا آگے اپنی چیز کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، ان شانیہ کا هو الابتر، کہ وہ ابتر تو جڑ کٹا جو ہے وہ تم ہو، بے شک تم ہی جڑ کٹے ہوگے. اللہ اکبر. اتنا حضرت عائشہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو احد سے زیادہ آپ کا کبھی کوئی اتنا بھاری دن تھا کہ جتنا احد آپ کے لیے بھاری دن تھا. اب دیکھیں احد میں کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے درے پہ کھڑا کیا نا کچھ مسلمانوں کو اور ان کو کہا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. اور 50 کے قریب لوگ ادھر جمع تھے. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کائنڈ آف مطلب جو مشرکین مکہ تھے وہ بھاگ رہے تھے. تو جیسے وہ بھاگ رہے تھے تو جو درے والے لوگ تھے نا انہوں نے سمجھا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو وہ مال غنیمت کیونکہ جمع کر رہے تھے جو بھی لوگ چھوڑ کے جاتے، انہوں نے درا کچھ نہیں، سب نے نہیں چھوڑا تھا لیکن 50 ہی تو لوگ تھے. تو جو لوگ درا چھوڑ کے نیچے آئے وہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے. پیچھے سے اس وقت تک ابو سفیان اور خالد بن ولید یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان تو تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے. بھگدڑ مچ گئی، سب ادھر ادھر بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابی رہ گئے تھے. اور جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا تب بڑ توڑ حملے کیے. پھر انہوں نے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس وقت ان کا دانت مبارک شہید ہوئے. ایک نے جب تلوار کا وار کیا تو کہتے وہ جو بہت سا پہنا ہوتا ہے نا اس کی کڑیاں ان کی گال کے اندر چلی گئی. ان کو اتنی چوٹ لگی کہ وہ ایک گھڑا تھا اس کے اندر گر گئے. صحابہ نے جب دیکھا تو رونے لگے، کہتے یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کو بدعا دینے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. پھر دعا کی اللہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ عطا کر. اب دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی تھی کہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے نا کہ امت کے لیے کوئی مشکل ہو. کہ جب اب دیکھیے کہ مسواک کا حکم دینا تھا نا، تو رسول اللہ نے کہا کہ مسواک کے فائدے بتا رہے کہ جب کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر مجھے میری امت پہ مشکل کا ڈر نہیں ہوتا نا تو میں انہیں یہ حکم دیتا کہ 5 نمازوں میں 5 ٹائم جب وضو کرتے ہو تو مسواک کرو، لیکن مجھے امت کا خیال ہے اس لیے انہوں نے نہیں حکم دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رمضان میں جب رات کی نماز کے لیے نکلے تو پیچھے صحابی جو تھے اس وقت مسجد میں ان کے ساتھ نماز پڑھی. اگلے دن سب کو باہر پتہ چل گیا. سیکنڈ ڈے جب نماز کے لیے باہر آئے رات کی نماز کے لیے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تو بہت سے لوگ رسول اللہ کے پیچھے آ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اچھا تیسرے دن اور بھی زیادہ ساری بیسیکلی آ گئی. تو رسول اللہ نے جب اندر سے دیکھا تو باہر نہیں آئے. اب وہ انتظار کرتے رہے. پھر چوتھے دن بھی یہ ہوا کہ صحابی جتنے صحابہ تھے وہ آئے، انتظار کرتے رہے، رسول اللہ باہر نہیں آئے. تو جب انہوں نے پوچھا ان سے کہ ہم آئے تھے آپ باہر کیوں نہیں آئے نماز کے لیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسی طرح سے آتا رہا تو تم لوگ جتنے شوق سے کر رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے اور پھر تمہارے لیے مشکل ہو، کیونکہ ابھی تو نفل ہے نا وہ عبادت کرنا. تو ابھی تو تم کہہ رہے ہو اگر چھوڑ بھی دو گے تو تمہیں اس کی سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر فرض ہو گیا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. کتنے واقعات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو. جب نمازوں کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پہ اوپر گئے تھے کیا کئی دفعہ ہوتا ہے نا جب بول رہے ہوتے تو ایک دم سے ذہن سے چیزیں نکلتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا. بار بار جا رہے تھے نا، اور پھر 5 نمازیں
جب تک ہوئی تو پھر جب ان کو کہا تھا کہ آپ واپس جائیں آپ کی امت نہیں پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ نہیں میں جاؤں گا کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو 5 بھی نمازیں پڑھے گا لیکن ثواب اس کو 50 جتنا ہی ملے گا. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے کہ جو اس کی ہر صورت قبول ہونی تھی, رائٹ, اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی ہے, اپنی دعا کیش کروا لی ہے. میں نے اپنی وہ دعا مؤخر رکھی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے وہ دعا رکھوں گا سوائے اس کی کہ جس نے شرک کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیں قیامت کے دن ہر نبی ہر رسول اس دن کیا ہوگا کہ اتنا وحشت کا عالم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی اپنی جان کے لیے دعا کر رہا ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں ان کو اتنا فکر تھا اپنی امت کا کہ وہ پھر شفاعت کے لیے جب جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی امت کے لیے انہوں نے وہ دعا. دیکھیں ہمارے نبی آخری دن جس وقت ان کا آخری وقت تھا اتنا مشکل وقت تھا کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کا جو دیا جلنا ہے نا اس میں جو دیا جلنا تھا نا اس میں جو آئل تھا وہ بھی نہیں تھا گھر میں کہ وہ دیا جلا سکے. مطلب دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں تھا نا. کوئی دعا اپنے خاندان کے لیے, کوئی اپنے پیسے کے لیے, کوئی اپنے لیے دعا نہیں کی, ہمیشہ دعا امت کے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ احد سے زیادہ مشکل دن بھی آپ کے پاس مطلب احد سے زیادہ بھی کبھی مشکل وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ تمہاری قوم نے مجھے بہت ستایا, میرے پاس سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میں طائف کی طرف گیا تھا اس امید سے کہ طائف میں جو لوگ ہیں وہ امیر ہیں سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اگر یہ اسلام کے فوڈ میں آگے ان کو اتنی حرص تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا حریص علیکم کہ وہ حریص تھے اس بات کے کہ کسی طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے. تو ان کو یہ تھا کہ اگر وہ مان گئے تو پیچھے سے دوسرے والے لوگ تو آرام سے مان جائیں گے. تو کہتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور جو ایسے لوگ تھے ان کو میرے پیچھے لگا دیا, وہ پتھر مار رہے تھے اور لہو لہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب طائف سے میں آلویز آنیسٹلی یہ واقعہ کبھی پڑھا بھی نہیں جاتا کہ کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات کو درخت ہیں پودے سب جاندار ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ وہ جو پتھر تھے وہ کس طرح سے اٹھے ہوں گے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے اتنے زخمی, کہتے ہیں ان کے جو جوتے تھے نا وہ بھی پاؤں سے خون کے ساتھ ایسے لت پت تھے. تو آ کے باہر جب وہ اس کے علاقے سے باہر آئے تو بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پاک پروردگار کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد نہیں کر رہے؟ اگر تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, پھر تو مجھ سے جتنا بھی میرے پاس ظلم ہو رہا ہے نا مجھے کوئی. آپ دیکھیں ہم کسی کو نیکی کا کوئی حکم دیتے ہیں, اگر ہمیں کوئی ایک ہی کہتا ہے نا تو ہم اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی, بچے میری بات نہیں سنتے, اب نہیں میں یہ کہوں گی. اب دیکھیں کہ امت کی خاطر ہی نا انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اس کے ساتھ جو پہاڑوں کے فرشتے ان کو بھیجا کہ جا کے پوچھو. کہتے ہیں رسول اللہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کرش کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان کو میں ایسے نہیں کرو, میں ان کو اللہ کا پیغام دیتا رہوں گا, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا نکلیں گے انشاءاللہ جو اللہ کو مانتے ہوں گے. اور پھر ہوا بھی ایسے. اب دیکھیں وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو پھر یہ بھی بتاتی کہ ہم نے کیا کیا. وہ نبی جس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا, کس طرح سے ہماری ہدایت کے لیے کس طرح سے تڑپتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے نا تو ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, مطلب روتے تھے دعا میں, پوری رات اللہ کے پاس دعا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو جا کے میرے نبی کو اس کو کیا چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم کھائے جاتا ہے. ہمیشہ ہر وقت اپنی امت امت امت. آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا
کہ دیکھو میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تم سے پہلے یہود اور انصارہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کتنی چیزیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم کیسے جا کے ان کو کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکیں، ہم رسول اللہ کو بھی راضی کریں، کل کو جب وہ ہمیں دیکھیں تو ہم پہ فخر کریں کہ میری امت نے کس طرح سے۔ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم لوگ اس طرح سے دین کو لے کے چلتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو ہمارا مقام جو ہے نا انشاءاللہ صحابہ کے قریب قریب چلا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ میرے بعد جو میرے بھائی آئیں گے، تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو میرے اصحاب ہیں، میرے بھائی میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ میری سنتوں پہ عمل کریں گے، میرے احکامات پہ عمل کریں گے۔ تو آج اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ جتنی نیکیاں ہمیں دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ آیت 6 منٹ آخری آیت پہ کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر وہ منہ پھیر لیتے، اے نبی آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اتنی ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ چھوڑ دیں ان کو اگر یہ نہیں مانتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، کہ میں نے اسی پر توکل کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہ آخری آیا ہے نا، جو صبح اور شام، اب آپ کو یہ والی تو مجھے لکھ کے نہیں دینی پڑے گی نا، کیونکہ آپ کے سامنے تو مصحف کھلے ہوئے ہیں۔ جو صبح اور شام 7 دفعہ یہ آیت پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اگر اس کے اوپر پہاڑ جتنی بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہر نماز میں اپنی کوشش کریں کہ 7 دفعہ، یہ اتنی چھوٹی سی تو آیا ہے، پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو صبح اور شام تو ضرور کر لیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ پہاڑ جتنی بھی مشکل آئے گی نا، تو آپ صبح شام یہ 7 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف آگے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہماری کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ مجھے کاش آج اتنا وقت ہوتا کہ میں بات کی بھی آپ کو تھوڑی بتاتی کہ آج ہم کس طرح سے اس پہ عمل کریں، ہمارے لیے کس طرح سے آسان ہو، اور ہم جو کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہم نہ کریں ایسے کام۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کوشش کرے نا اس کو قبول اور منظور کرے۔ یہاں پہ ہماری سورۃ توبہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ سورہ یونس اور بھی خوبصورت پیغامات کے ساتھ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ٹیل آل یور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز، آپ اور کچھ نہیں شیئر کر دیا کیجیے، جس کا بھی اتنے عالم دین ہے الحمدللہ، آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں، آن لائن ان کی کلاسز نہیں ہے تو ان کے لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، ضرور بتایا کرے ایک دوسرے کو۔ یو نیور نو، کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ رہتی دنیا تک، اس کی اولاد ان کی جنریشن جب تک کرتی رہیں گی، ہمارے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے، جو کچھ غلطی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی شفائے کلی عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے گھروں میں رشتوں کی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اچھے اچھے رشتے بھیج دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والی زندگی دے اور آخرت میں بھی ایمان پہ اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکیں بنا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کو، اللہ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، خامند کی شکل میں، بچوں کی شکل میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آنیسٹلی کہ آئی نو کہ میں آپ کا تھوڑا ٹائم لے رہی ہوں، لیکن
میری ابھی کسی سے بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی وہ کام کرتی ہیں ہیوسٹن میں آرگنائزیشن کے ساتھ، جیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے سم ٹائم بچیوں کو، وہ جو پاکستان سے کئی شادی ہو کے آتی ہیں، ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اگر کورٹ میں جانا ہے یا کچھ تو وہ ٹرانسلیٹ بھی کرتی ہیں. اینڈ دین دے ہیلپ آلسو، ان کی ہیلپ لائن ہے جس میں وہ ایسے لوگوں کو، اتنی بچیاں ہیں آنیسٹلی، اتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کے ساتھ وربل ابیوز ہوتا ہے، اور وہ بچیاں کیونکہ ماں باپ نے اب بھیج دیا ہے، بچیاں کئی دفعہ بچیاں ویسے بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو نہ بتائیں، وہ پریشان ہوگی، کئی دفعہ تو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ اب بتائیں گے تو پھر واپس کیسے جائیں گے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ ایسے ایسے، اور جن کے خاوند ان کی عزت کر رہے ہیں نا، ان سے محبت کر رہے ہیں، خدا کی قسم میں کہتی ہوں اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کا ساتھی جس کے ساتھ آپ نے دن رات رہنا ہے، 24 گھنٹے رہنا ہے نا، اگر وہ آپ کی عزت کر رہا ہے نا تو بہت سی چیزیں اگنور کر دیا کرے. دیکھیے آج کل بچوں میں، نئی جنریشن میں اینگر ایشوز اتنے اٹھ رہے ہیں، ان کے وربل ابیوز اتنے اٹھ رہے ہیں کہ گھر جو ہے وہاں پہ بچیوں کو سانس لینے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. میں نے اس لڑکی سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بھی لائیو ایک دن لوں گی تاکہ ہم بتا سکے لوگوں کو کہ کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی سی ہمت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسے ہے، کچھ جانتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خاوند کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے جی. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو میری آپ سے ملاقات ہوگی نئی سورہ کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہمارا یہ سفر چلتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت تک ہمیں اپنے قرآن سے جوڑے رکھے، کیونکہ یہی تو ہمارا سب کچھ ہے نا، ہمارا حاضر امام ہے، یہی ہماری گائیڈنس ہے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.